بندر کا عذاب 8 ذوالقعدہ سن 1420 ہجری مطابق 14 فروری سن 2000 عیسوی بروز پیر بعد نماز ظہر۔ الحمد للہ واسع الفضل والاحسان وضاعف الحسنات لذوي الإيمان والإحسان المتعذن بالمزيد لذوي الشكران لا يختص بمكان ولا زمان ولا يمل سؤال السائلين ولا تختلف عليه حوائج الطالبين مع اختلاف اللسان ولا تخفى عليه خواطر الأذهان ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في أي مكان ولا يغيب عن بصره جريان الأغذية في الأبدان تسبحه المساكن والسكان وتقدسه الأملاك والأفلاك والأكوان فسبحانه من إله عظيم قام بتدبير الخلائق ولا يلهيه شأن عن شان إنما أمره إذا أراد شيئا قال له كن فكان أحمده سبحانه حمدا يفوق العد والحسبان وأشكره شكرا ننال منه مواهب الرضوان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له دائم الملك والسلطان ومبرز كل من سواه من العدم إلى الوجدان وعالم الظواهر ومن طوى عليه الجنان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخيرته من نوع الإنسان الذي جاهد في الله حق جهاده باليد واللسان والسنان فما ضعف ولا تضعضع ولا لان حتى قرر قواعد الملة وأشاد البنيان وأوضح مشرع الحق حتى اتضح واستبان وأوهى بناء الشرك حتى وهى وهان وأماط ظلم الباطل وشبه البهتان اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء والإحسان أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي علم الإنسان ما لم يعلم رب زدني علما۔ خواتین و حضرات کے سامنے بنی اسرائیل کے سلسلے میں متعدد مرتبہ بیان کیا اور یہ بات بھی آپ حضرات کے سامنے بڑی وضاحت اور بسط اور تفصیل کے ساتھ بیان کی کہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی آل اولاد کو کہا جاتا ہے جن کے اوپر آسمان زمین کے پیدا کرنے والے خدا نے، رب کائنات نے، قادر مطلق نے، شاہنشاہ مطلق نے مختلف زمانوں کے اندر، مختلف ادوار کے اندر اپنی بہت سی نعمتیں نازل فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ان کے اوپر مختلف قسم کی نعمتیں نازل ہوتی رہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بھی اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی مختلف انعامات اور احسانات اللہ رب العزت ان کے اوپر نازل فرماتے رہے، لیکن بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی آل اولاد اس قدر ضدی اور اس قدر اللہ اور پیغمبروں کی مخالف واقع ہوئی تھی کہ جس بات کو کرنے کے لیے کہا جاتا تھا اس کے برخلاف یہ لوگ عمل کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو حکم دے رکھا تھا کہ دیکھو میری نعمتوں کے اوپر شکریہ میری ذات کا ادا کرتے رہو، تاکہ نعمت پر شکریہ ادا کرنے کی وجہ سے
تمہارے اوپر نازل ہونے والی نعمتوں میں اور اضافہ کیا جا سکے اور زیادتی کی جا سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جس نعمت کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، باری تعالیٰ اس نعمت کے اندر اضافہ فرماتے رہتے ہیں، کم نہیں فرماتے۔ اس لیے کلام پاک کے متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ شکریہ ادا کرو نعمت بڑھے گی، شکریہ ادا کرو عذاب سے بچتے رہو گے، اس سے نجات ملتی رہے گی۔ 5ویں پارے کے آخر میں اللہ نے ارشاد فرمایا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آل اولاد کو اللہ سبحانہ و تعالی نے مختلف انعامات اور مختلف احسانات سے نوازا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں باری تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہ حکم دیا کہ ہفتے کے چونکہ مختلف ایام ہوتے ہیں اور ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، ہفتہ ہے، اتوار ہے، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، تو آپ حضرات اے بنی اسرائیل جمعے کے دن کو اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کے لیے خاص کر لیں۔ اس دن یعنی جمعے کے دن آپ کوئی اور کام نہ کریں، بس اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے رہیں، باری سبحانہ و تعالی کا ذکر کرتے رہیں، اللہ سبحانہ و تعالی کی تعریف اور توصیف میں رطب اللسان رہیں، باری تعالیٰ کی نعمتوں کا خوب خوب شکریہ ادا کرتے رہیں۔ یہ حکم اللہ سبحانہ و تعالی نے دیا یہودیوں کو یعنی بنی اسرائیل کو، لیکن یہودیوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو جمعے کے دن کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خالی نہ کریں گے، بلکہ جمعے کے بجائے ہم تو ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کریں گے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ جو اطاعت گزار بندہ ہوتا ہے، کہنا ماننے والا بندہ ہوتا ہے، فرما بردار بندہ ہوتا ہے، امتثال امر کرنے والا بندہ ہوتا ہے، وہ چوں چرا کا عادی نہیں ہوتا۔ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیتے ہیں یا وقت کا پیغمبر اس کو حکم دیتا ہے، وہ بات کو مان لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں، جیسا اس کی طرف سے ہمیں حکم صادر کیا جائے گا ویسا ویسا ہم کریں گے۔ کسی چیز کو کرنے کے بارے میں اللہ فرمائے گا تو ہم اس کو کر لیں گے، اور کسی چیز کے نہ کرنے کے بارے میں اللہ کہے گا تو ہم اس چیز کے قریب بھی نہ جائیں گے، اس چیز کا ارتکاب نہ کریں گے، ہم تو اللہ تعالیٰ کے تابع ہیں۔ چنانچہ جو کہنا ماننے والے بندے ہیں، اطاعت گزار بندے ہیں، رمضان شریف کے مہینے میں وہ مہینے بھر روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ایسا ہی ہے کہ رمضان کے مہینے میں آپ لوگ روزہ رکھو، دن کے اندر روزہ رکھو، رات کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے قیام کرو، یعنی تراویح کی نماز ادا کرو، تہجد کی نماز ادا کرو، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں مانگو، گریہ گزاری کرو، ابتہال اور نیاز مندی سے کام لو۔ اطاعت گزار بندے ایسے ہی کر لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں رمضان شریف کے دنوں میں، لیکن یہی روزہ جب عید کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع کیا گیا کہ بھئی عید کے دن آپ روزہ نہ رکھیں، کیونکہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو اطاعت گزار بندے کہہ دیتے ہیں کہ آج چونکہ عید کا دن ہے، عید الفطر ہے یا عید الاضحیٰ ہے، اور عید کے دن روزہ رکھنا درست نہیں ہے، لہذا ہم آج روزہ نہیں رکھیں گے۔ یوں روزہ رکھنا بہت اچھی بات ہے، روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے، لیکن رمضان شریف کے مہینے میں اللہ نے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا، ہم اطاعت گزار کہنا ماننے والے، سو پورے رمضان ہم نے روزے رکھ لیے، اور عید کے دن روزہ رکھنے سے منع فرما دیا تو ہم عید کے دن کھائیں گے، پیئیں گے،
اور روزہ نہیں رکھیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایسا ہی حکم ہے، سر تسلیم خم ہے جو آئی مزاج یار میں. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کلام پاک کے اندر باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جنت انہی لوگوں کے واسطے بنائی گئی ہے. بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ایسے لوگوں کے واسطے اللہ تعالیٰ نے جنت، جنت کے حوریں، جنت کے غلماں، جنت میں شراب کی اور دودھ کی اور شہد کی نہریں تیار کر رکھی ہیں. سو کہنا ماننے والا خلاصہ کلام یہ ہوا، لب لباب یہ ہوا، ما حصل یہ ہوا کہ چوچرا نہیں کرتا، اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیتا ہے. بہت اچھا، جیسے آپ فرمائیں ویسا کر لیں گے. تو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ان یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ بھئی جمعے کا دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کے واسطے آپ لوگ خالی کر لیں، اس دن کوئی کاروبار نہ کریں، بس عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی. لیکن یہ بولے کہ نہیں جی نہیں، ہم تو اللہ کی نہیں مانیں گے. اللہ تعالیٰ کو اگر اپنی عبادت کروانی ہے تو ہم جمعے کے دن اللہ کی عبادت نہیں کریں گے بلکہ ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے. چنانچہ جلالین شریف میں 14ویں پارے کے بالکل آخری رکوع میں جلد اول میں صفحہ نمبر 227 پر یہ آیت کریمہ ہے، انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. قاعدہ قانون یہ ہے کہ دیکھو جو پاکیزہ چیزیں ہیں، جو حلال چیزیں ہیں ان کو استعمال کرو. ملت ابراہیمی کے اندر بھی پاکیزہ چیزیں حلال تھیں، طیبات جن کو کہا جاتا ہے شریعت اسلامیہ کے اندر. پانی حلال ہے، پیو. صاف پانی، طاہر پانی، پاک پانی حلال ہے، پاکیزہ پانی حلال ہے، استعمال کرو. پاک پانی پی بھی سکتے ہو، پاک پانی سے نجاست بھی دھو سکتے ہو، پاک پانی سے کپڑا بھی دھو سکتے ہو، پاک پانی سے نہا بھی سکتے ہو، پاک پانی اپنے بدن پر بھی ڈال سکتے ہو. زمزم کے پانی کا استعمال کر سکتے ہو کیونکہ وہ پاک ہے. جو چیز حلال ہے، پاک ہے، طیب ہے، وہ ملت ابراہیمی کے اندر بھی حلال. اب ان یہودیوں کو جو حکم دیا گیا تھا کہ دیکھو جمعے کے دن تم باری تعالیٰ کی عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لو، انہوں نے اس سے انکار کیا. آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے 14ویں پارے کے آخری رکوع کی ابھی پڑھی ہے، اس سلسلے میں جلالین شریف جلد اول میں لکھا ہوا ہے کہ انما جعل السبت فرض تعظیمه على الذين اختلفوا فيه على نبيهم وهم اليهود امروا ان يتفرغوا للعبادة يوم الجمعة فقالوا لا نريد واختاروا السبت فشد عليهم فيه. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو حکم دیا تھا کہ جمعے کے دن میری عبادت کو خالص کر لو، پر ان لوگوں نے بات کو نہیں مانا. بولے کہ نہیں، ہم تو ہفتے کے دن عبادت کریں گے باری تعالیٰ کی، جس دن اللہ تعالیٰ آسمان زمین کے پیدا کرنے سے فارغ ہوا تھا، ہم اس دن کو خالص کریں گے. بس اللہ تعالیٰ کو اس پر غصہ آ گیا کہ کم بختو، میں مالک اور خالق اور خدا ہو کر، معبود حقیقی، مسجود حقیقی ہو کر تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ تم جمعے کے دن میری عبادت کیا کرو، اور تم چوچرا کر رہے ہو، انکار کر رہے ہو کہ ہم تو جمعے کے دن تیری عبادت نہ کریں گے، ہم تو ہفتے کے دن تیری عبادت کریں گے. تم کمزور ہو، ضعیف ہو، نحیف ہو، میرے پیدا کیے ہوئے بندے ہو، تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ تم جمعے کے بجائے ہفتے کے دن کا نام لو؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ جمعے کے دن میری عبادت کرو تو جمعے کے دن تمہیں میری عبادت کرنی چاہیے، لیکن تم اس سے انکار کر رہے ہو.
لہذا اللہ سبحانہ و تعالی کو اس پر غصہ آیا اور باری تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی ان سے یہ بات کہلوا دی کہ دیکھو تم نے یہ کہا کہ ہم ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ کی عبادت اپنے اوپر لازم کر لیں گے، لہذا ہفتے کے دن تم مچھلی کا شکار نہیں کر سکتے۔ ان کو مچھلی کھانے کا بہت شوق تھا۔ کس کو؟ بنی اسرائیل کو۔ اور یہ لوگ جن کا یہ واقعہ میں آج کے درس میں آپ حضرات کو سنا رہا ہوں، مقام ایلا کے اوپر رہتے تھے۔ ایلا الف یا لام اور گولتا ایک مقام کا نام ہے، ایک شہر کا نام ہے۔ مقام ایلا کے اوپر یہ لوگ زندگی گزارتے تھے اور زمانہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے۔ چنانچہ مقام ایلا الف کے زبر کے ساتھ یعنی حمزہ کے زبر کے ساتھ بفتح الحمزہ، یہ بحر قلزم کے کنارے پر شام کی طرف ایک مشہور شہر ہے۔ اور شام تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک ملک کا نام ہے، جیسے انڈیا، بھارت، ہندوستان ہمارے ملک کا نام ہے۔ ملک شام دنیا کا ایک ملک ہے جس کو سیریا بھی بولتے ہیں۔ اور یہ مقام ایلا، شہر ایلا حجاز کی انتہا ہے اور ملک شام کا علاقہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ ایلا شہر آباد اور سرسبز علاقے میں واقع ہے۔ یہ یہودیوں کا وہ مشہور شہر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو مچھلی کے دن شکار نہ کرنے کا، ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کرنے کا حکم دیا تھا، اور انہوں نے حیلے بہانے کیے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے کی وجہ سے بندر بنا دیا تھا۔ انسان سے وہ بندر بنا دیے گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ شہر ایلا کے یہودیوں کے پاس اب بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط موجود ہے، اور اس خط کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدہ لکھوایا ہے۔ اور حضرات علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ شہر ایلا کے لوگوں کے پاس نبی مکرم، نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چادر بھی ہے، جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے سردار رعوبہ کے بیٹے یوحنا کو ہدیتاً دی تھی، جبکہ غزوہ تبوک کے سفر میں رعوبہ کے بیٹے یوحنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معاہدے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ یہ سارا مضمون کتاب اثمار التکمیل لما فی انوار التنزیل میں جلد اول کے اندر صفحہ نمبر 229 پر موجود ہے۔ بہرحال اس بیان سے معلوم یہ ہوا کہ ایلا ایک شہر کا نام ہے، آج بھی یہ شہر موجود ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہاں تقریباً 70,000 بنی اسرائیل رہتے تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ آپ جمعے کے دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لیں اور یہ دن فارغ کر لیں ذکر اللہ کے لیے، عبادت الہی کے لیے۔ پر انہوں نے چوچرا کی کہ نہیں، ہم تو ہفتے کے دن عبادت کریں گے۔ ان کو مچھلی کھانا بہت زیادہ پسند تھا۔ بس اللہ سبحانہ و تعالی نے ہفتے کے دن ان کے اوپر مچھلی کا شکار حرام کر دیا، ان کو آزمانے کے لیے، ان کا امتحان لینے کے لیے، ان کی جانچ کرنے کے لیے کہ کون اطاعت گزاری کرتا ہے اور کون نافرمانی کرتا ہے۔ حالانکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے معلوم تھا کہ کون آدمی شکار کرے گا ہفتے کے دن مچھلی کا اور کون آدمی شکار نہیں کرے گا، پہلے سے معلوم تھا اللہ تعالیٰ کو اپنے علم ازلی کے ذریعے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس آزمائش کے ذریعے اور اس امتحان کے ذریعے دنیا کے لوگوں کو دکھانا چاہتے تھے کہ دیکھو فلاں جماعت تو ہماری فرما بردار ہے اور فلاں جماعت ہماری فرما بردار نہیں، فلاں لوگ کہنا ماننے والے ہیں اور فلاں لوگ خلاف ورزی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آزمائش کے ذریعے دنیا والوں کو دکھانا چاہتا تھا کہ کون فرما بردار، کون مخالف۔
کون نافرمان، کون عاصی اور طاغی سرکش ہے۔ چنانچہ باری سبحانہ و تعالی نے ان کے اوپر ہفتے کے دن مچھلی کا شکار جو تھا وہ حرام فرما دیا کہ نہیں، تم مچھلی کا شکار ہفتے کے دن نہیں کر سکتے، اور ان کو مچھلی کھانا، مچھلی کا استعمال کرنا بہت زیادہ پسندیدہ تھا۔ جیسے اس زمانے کے اندر بھی بہت سے لوگ مچھلی کا گوشت پسند کرتے ہیں، بہت سے لوگ بڑا گوشت پسند کرتے ہیں، بہت سے لوگ بھینس کا گوشت پسند کرتے ہیں، بہت سے کٹرے کا گوشت پسند کرتے ہیں، بہت سے مرغے کا گوشت پسند کرتے ہیں۔ خیال اپنا اپنا، پسند اپنی اپنی۔ کوئی گوشت بالکل نہیں کھاتا، دال بھات کو پسند کرتا ہے۔ کوئی بہت زیادہ گوشت کھاتا ہے کہ صبح کو بھی گوشت، دوپہر کو بھی گوشت، اور شام کو بھی اور رات کو بھی گوشت، لقمہ ہی نہیں توڑتا بغیر بوٹی کے۔ ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر ہیں۔ تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی جو امت تھی، شہر ایلا کے اندر رہنے والی، ان کو مچھلی کھانے کا بہت شوق تھا، اور چونکہ ایلا سمندر کے کنارے پر واقع تھا، سمندر میں تو بھائی لا تعداد مچھلیاں، چھوٹی مچھلی بھی سمندر میں، درمیانی مچھلی بھی سمندر میں، بڑی مچھلی بھی سمندر کے اندر پائی جاتی، اور اتنی بڑی بڑی مچھلیاں بھی سمندر کے اندر پائی جاتی ہیں کہ وہ اگر جہاز کو، پانی کے جہاز کو ٹکر ماریں تو پانی کے جہاز کو ایک ٹکر سے جناب ڈبو دیتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی پیدا کی ہوئی ایسی بڑی بڑی مچھلیاں بھی موجود ہیں۔ چنانچہ ان کو مچھلی کھانے کا بہت شوق تھا، سمندر کے قریب جا جا کر جال ڈال دیا کرتے تھے، اور مچھلی کا شکار کر کے اس کو بھون کر، آگ پر بھون کر، نمک لگا کر استعمال کرتے تھے۔ عربی میں مچھلی کو سمکن بولتے ہیں، سین میم کاف، اس کا واحد سمکتن ہے اور اس کی جمع اسماکن و سموکن ہے۔ انگلش میں اس کو فش بولتے ہیں، جیسا کہ سبھی جانتے ہیں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی نے، خواتین و حضرات، سینکڑوں طرح کی مچھلیاں پیدا کر رکھی ہیں۔ کچھ قسمیں یہاں ہندوستان میں پائی جاتی ہیں، کچھ نہیں پائی جاتی۔ ایک قسم مچھلی کی سنگاڑا مچھلی بھی ہے، وہ بھی پائی جاتی ہے۔ ایک قسم لاچی ہے، وہ بھی جناب پائی جاتی ہے، اور بہت سی اقسام ہیں جو مچھلیاں پکڑنے والے مچھیرے جانتے ہیں۔ عجیب و غریب قسم کی مچھلیاں سمندر کے اندر آج بھی پائی جاتی ہیں، اور اس زمانے کے اندر بھی پائی جاتی تھی۔ علامہ قزوینی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب عجائب المخلوقات میں تحریر فرمایا ہے کہ عن عبد الرحمن ابن ہارون المغربی قال ركبت بحر المغرب فوصلت إلى موضع يقال له البرتون وكان معنا غلام صقلي معه صنارة فألقاها في البحر فصاد بها سمكة نحو الشبر فنظرنا فإذا خلف أذنها اليمنى مكتوب لا إله إلا الله وفي قفاها محمد وخلف أذنها اليسرى رسول الله۔ علامہ قزوینی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب عجائب المخلوقات میں عبد الرحمن ابن ہارون مغربی کے حوالے سے تحریر فرمایا ہے کہ وہ فرماتے ہیں، عبد الرحمن، کہ ایک مرتبہ میں سمندر کے سفر پر نکلا، ہم چلتے رہے، ہماری کشتی، ہمارا جہاز آگے کو بڑھتا رہا، اور ہم چلتے چلتے ایک ایسے مقام پر پہنچے جس کو برتون کہا جاتا تھا، با را طا واو نون۔ ہمارے ساتھ ایک غلام تھا، اس کے پاس مچھلی پکڑنے کا کانٹا، مچھلی پکڑنے کے سامان موجود تھے۔ اس غلام نے سمندر کے اندر اپنا کانٹا ڈالا، مچھلی پکڑنے کی چیزیں سمندر کے اندر ڈالی۔ عبد الرحمن ابن ہارون فرماتے ہیں کہ اس نے ایک ایسی مچھلی کا شکار کیا سمندر میں سے جو ایک بالشت کی برابر تھی۔ ہم نے کہا بھئی چلو بہت اچھا ہوا تم نے مچھلی پکڑ لی،
غلام نے کہا کہ ہاں ہم نے سمندر میں سے ایک مچھلی پکڑی۔ عبد الرحمن ابن ہارون فرماتے ہیں کہ ذرا دکھاؤ تو صحیح کہ وہ مچھلی جو تم نے شکار کی ہے وہ کیسی ہے۔ غلام نے کہا بہت اچھا، لیجئے، یہ مچھلی ہے جو ایک بالشت کی برابر ہے اور میں نے سمندر میں سے پکڑی ہے۔ عبد الرحمن ابن ہارون فرماتے ہیں کہ ہم نے اس مچھلی کو غور سے دیکھا تو ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی، ہمارے تعجب کی انتہا نہ رہی۔ ہم نے اس مچھلی کو غور سے دیکھا تو پایا کہ مچھلی کے داہنے کان کے پیچھے لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا، اور مچھلی کی گدھی کے اوپر لفظ محمد لکھا ہوا تھا، اور مچھلی کے بائیں کان کے پیچھے رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ ہمیں حیرت ہو گئی کہ اللہ اکبر، خدا کی سلطنت جس طرح آسمانوں میں ہے اس کی سلطنت سمندر کے پانی پر بھی ہے۔ خدا تعالیٰ کی بادشاہت، سطوت، غلبہ آسمانوں میں، سورج میں، چاند میں، ستاروں میں، جبریل میں، میکائیل میں، اسرافیل میں، ملک الموت میں، چھوٹے بڑے فرشتوں میں، درختوں میں، احجار میں، اشجار میں، پہاڑوں میں، ندی نالوں میں۔ اللہ اکبر، سمندر کے اندر ایسی مچھلیاں موجود ہیں کہ جن کے داہنے کان کے پیچھے لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، چلو بت پرستی حرام ہے، غیر اللہ کو پوجنا حرام ہے، کیونکہ مچھلی کے داہنے کان کے پیچھے لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، وہی کرتا ہے جو کچھ بھی کرتا ہے، وہی نفع نقصان پہنچاتا ہے، بیٹھے بٹھائے کام کو بنا دیتا ہے، بیٹھے بٹھائے کام کو بگاڑ دیتا ہے، نفع بھی اسی کے ہاتھ میں اور نقصان بھی اسی کے ہاتھ میں، بس انسان کا یقین کچا ہے اللہ کی ذات پر، ورنہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ جس آدمی نے باری تعالیٰ کی ذات گرامی کے اوپر بھروسہ کر لیا اس کو گھبرانے کا کیا کام ہے، لیکن بہرحال بشری تقاضے کے مطابق انسان پر گھبراہٹ طاری ہو جاتی۔ انسان پھر انسان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کے پیغمبر، لیکن جب لاٹھی زمین پر ڈالی اور اس کا اژدہا بنا اور اللہ نے فرمایا کہ پکڑ لو موسیٰ اس کو، تو گھبرا گئے کہ پروردگار اس لمبے چوڑے سانپ کو میں کیسے اپنے ہاتھ میں لوں، کہیں کاٹ نہ لے۔ تو انسان بشری تقاضے کے مطابق چاہے نبی کیوں نہ ہو، فطری تقاضے کے مطابق گھبرا جاتا ہے، نبی گھبرا جاتا ہے، تو اور انسانوں کی تو جناب کیا پوچھ ہے ہمہ شمہ کی۔ تو خیر بھی بھلائی بھی اللہ کے ہاتھ میں، اور جناب شر بھی اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاتھ میں۔ اسی بنیاد پر آسمان زمین کے خدا نے یہ بات ارشاد فرمائی قرآن مجید کے 30 پارے میں سورہ آل عمران کے اندر، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ فرمایا میرے ہاتھ میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، نفع جس کو پہنچانا چاہوں نفع پہنچا دیتا ہوں، جس کو نقصان پہنچانا چاہوں نقصان پہنچا دیتا ہوں۔ جب ساری تمام کی تمام چیزیں فیل ہو جاتی دنیا والوں کی،
تو ظاہر ہے کہ میں اپنی قدرت کاملہ کا کرشمہ دکھا دیتا ہوں، مریض کو اچھا کر دیتا ہوں. بیٹھے بٹھائی انسان کو جناب اس کی طبیعت خراب کر دوں، محسوس بھی نہ ہو کہ انسان کی اب تھوڑی دیر کے بعد طبیعت خراب ہونے والی، لیکن ہو جاتی. اللہ کے حکم میں کسی کو کیا چارہ ہے. رات میں یا دن میں فلاں وقت میں اس مریض کو چین ملے گا، تبھی ملتا ہے چاہے کتنی دوا کھا لے. یہ دوائیاں حکیم ڈاکٹر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی کے محتاج ہیں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدیر. فرماتے ہیں عبد الرحمن ابن ہارون کہ میں نے اس مچھلی کو غور سے دیکھا تو دانے کان کے پیچھے لا الہ الا اللہ لکھا ہوا کہ مچھلی بھی اشارہ کر رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مت مانگو، اللہ ہی سے مانگو. ایک سمندر کی مچھلی اس کے کان کے پیچھے جا کر لا الہ الا اللہ کس نے لکھ دیا؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو دکھانا تھا کہ میرے بندو تم میری ذات سے برگشتہ ہو کر کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ دنیا کے دھندوں میں، دنیا کے رسم و رواج میں پڑے ہوئے ہو، موت کو بھول کر کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی اس سے لڑائی کبھی اس سے لڑائی، کبھی فساد، کبھی دل میں کینہ کپٹ. خدا کے بندو یہ فانی زندگی، تھوڑی ساری زندگی دی ہے تم کو خدا تعالیٰ نے دائمی زندگی بنانے کے لیے، آخرت بنانے کے لیے اور جنت کمانے کے لیے. سو اس کا خیال رکھو اور اللہ کے سوا کسی کو معبود حقیقی نہ جانو. اور فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی گدھی دیکھی تو محمد لکھا ہوا تھا. سبحان اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت اور پیغمبری کا ڈنکا مچھلیوں کے اندر بھی بجا ہوا تھا. یہی تو ہے شان محمدی، یہی تو ہے شان احمدی، یہی تو ہے شان مصطفی، یہی تو ہے شان رسالت، اور یہی تو ہے شان نبوت، اور یہی تو ہے آمنہ کے در یتیم کی عجیب و غریب حالت، اور یہی تو شاندار صفت ہے عبد المطلب کے پوتے احمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. فرمایا بائیں کان کے پیچھے رسول اللہ لکھا ہوا تھا کہ اب کسی کی نبوت نہیں، کسی کی رسالت نہیں، کسی کی پیغمبری نہیں. اس زمانے میں اگر کوئی پیغمبر ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے پیغمبر ہیں، جن کی نبوت اور رسالت اور پیغمبری کا سکہ قیامت تک چلتا رہے گا کہ اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں. بہرحال ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ان کے اوپر حرام کر دیا گیا حضرت داؤد علیہ السلام کی امت کے اوپر کہ اچھا تم نے ایچ پیچ کی تو ہم سختی کریں گے تمہارے ساتھ. اور جب بندہ ایچ پیچ نہیں کرتا اور ذرا ساری تنبیہ پر ایک دم بیدار ہو جاتے، ذرا ساری سرزنش اور ذرا ساری تنبیہ کے اوپر اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں. وہ ٹیڑھی انگلی نہیں کرتے، پھر وہ بندے پر ظلم تھوڑی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کوئی ظالم تھوڑی ہے. بندہ ظلم کرتا ہے اپنی جان کے اوپر، بدتمیزی کر کے، بدمعاشی کر کے، بد کرداری کر کے. اب اس کا تو کوئی علاج نہیں، خود کردارہ علاج نہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی بندے پر ظلم نہیں کرتا. چنانچہ فرمایا کہ مچھلی کا شکار ہفتے کے دن مت کرنا. اب یہ کچھ دن تو رکے رہے، لیکن چونکہ طبیعت ٹیڑھی تھی، طبیعت میں کجی تھی، ان کی فطرت کے اندر ٹیڑھ پن تھا.
ان کی فطرت کے اندر، طبیعت کے اندر، نیچر کے اندر اللہ تعالی کی بارگاہ سے بغاوت رکھی ہوئی تھی. لہذا تھوڑے دن تو رکے، پھر اس کے بعد بولے کہ نہیں جی، کون مچھلی کے شکار سے رکے، ہم تو نہیں رکیں گے، خوب خوب کھائیں گے. اور انجام سے بے خبر ہو گئے کہ اس کا انجام کیا نکلے گا. انسان کام کر تو لیتا ہے لیکن انجام سے بے خبر رہتا ہے. انجام جب خطرناک اس کے سامنے آتا ہے تب جناب وہ سنبھلنے کی کوشش کرتا ہے، اور بعدے اس انجام کو دیکھ کر بھی نہیں سنبھلتے، آخری وقت تک نہیں سنبھلتے، وہی ٹیڑھ پن رکھتے ہیں مزاج کے اندر. جیسے ابو جہل مرنے سے پہلے بھی ٹیڑھا رہا، بڑی گالیاں بکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، بڑی نقلیں اتاری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پاک پڑھنے کی کہ محمد تو ایسے پڑھتا ہے اور ایسے پڑھتا ہے اور ایسے باتیں کرتا ہے. ابے چاند پر خاک ڈالنے سے کوئی خاک تھوڑی پڑا کرتی ہے. جو آدمی چاند پر تھوکنے کی کوشش کرتا ہے اس کا تھوک اس کے منہ پر آ کر گرتا ہے. تھوڑے صبر کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی بنیاد پر نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے مدد چاہنے کا ذکر کیا کہ میرے بندو تھوڑی تھاوت سے تو کام لو، غالب کر دوں گا تمہیں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. صبر کے ذریعے اور اسی طرح نماز کے ذریعے استعانت یعنی اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو. اللہ سبحانہ و تعالی اس نماز کی برکت سے اور صبر کی برکت سے تمہارے کاموں کو بنا دے گا اور تمہاری بگڑی کو سنوار دے گا. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. چنانچہ شیطان نے، ابلیس نے ان لوگوں کو بہکایا. ابلیس کا کام تو بہکانے کا ہی ہے، شیطان کا کام تو بہکانے کا ہی ہے کہ کسی طرح آدم کا بیٹا جنت میں نہ جا سکے، جہنم میں ڈال دوں. اس کی وجہ سے تو میں راندہ درگاہ ہوا، ورنہ میں تو جنت کے اندر رہتا تھا. تو ابلیس تو اسی بنیاد پر انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. اب صاحب اللہ تعالیٰ کی بھی قدرت کاملہ دیکھیے، جب امتحان لینے پر آتا ہے اللہ تعالیٰ تو عجیب و غریب انداز سے لیتا ہے. اور دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار کسی معاملے میں امتحان میں مت ڈالنا، امتحان تو بڑے لوگوں کا ہوتا ہے، ہم تو کمزور ایمان والے ہیں. ہمارے ایمان میں، یقین میں وہ طاقت اور قوت نہیں جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایمان اور یقین اور اسلام کے اندر طاقت اور قوت تھی. ان کی روحانیت بڑی قوی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بافیض کی برکت سے. چنانچہ عجیب و غریب مسئلہ اللہ تعالی نے اس وقت دکھایا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنا ان پر حرام تھا، اور ہفتے کے دن ہی مچھلیاں پانی کے اوپر اتنی زیادہ آتی تھی کہ پانی کی سطح پر پھٹکتی رہتی تھی. اب یہ للچائی نظروں سے دیکھتے رہتے تھے کہ توبہ توبہ، آج تو مچھلی کا شکار حرام ہے، اور یہ کمبخت مچھلیاں آج ہی زیادہ آتی ہیں. اتوار میں نہیں آتی، پیر میں نہیں آتی، منگل میں نہیں آتی، بدھ میں نہیں آتی، جمعرات میں نہیں آتی، جمعے میں نہیں آتی. ان 6 دنوں کے اندر مچھلی کا شکار کرنا ہمارے لیے حلال ہے، اور ہفتے کے دن حرام ہے، اسی دن زیادہ آتی ہے. تو طبیعت بڑی للچاتی تھی. مگر بھیا دیکھو بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا سچا ماننے والا، سچا چاہنے والا ہوتا ہے، وہ اس کی نظر للچائی بھی نہیں ہوتی. وہ تو یہ کہتا ہے کہ بھئی میرے مالک نے جب منع کر دیا تو چاہے سونے کا ڈلہ صحیح، میں تو قریب نہیں جاؤں گا، چاندی کا ٹکڑا ہی صحیح، میں تو اس کو چھونے کا بھی نہیں، کیونکہ بادشاہ مطلق نے، قادر مطلق نے منع کر دیا اس کو ہاتھ لگانے سے. قرآن پاک کے 9ویں پارے میں اس کو اللہ تعالی نے بیان کیا. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ
وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. ہفتے کے دن خوب جناب پانی کے اوپر پھتکتی رہتی تھی. اللہ تعالیٰ امتحان لیتے تھے کہ دیکھو یہ مچھلی کا شکار کرتے ہیں یا مچھلی کا شکار نہیں کرتے. 70,000 ان کی تعداد تھی. اور زمانہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پدر بزرگوار ہیں، والد صاحب ہیں. حضرت داؤد باپ ہیں، حضرت سلیمان ان کے فرزند ارجمن بیٹے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ یہ کیفیت ہم نے اس لیے کی کہ ہم ان کی آزمائش کرتے تھے. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. اب ان 70,000 کی 3 قسمیں ہو گئیں. ایک جماعت تو بولی نا جی نا، ہم تو بالکل قریب نہیں جائیں گے اس کے، بالکل نہیں. اور جو بھائی مچھلی کا شکار کرے گا ہفتے کے دن اس کو منع بھی کریں گے، خود بھی نہیں شکار کریں گے اور جو کرے گا اس کو روکیں گے شکار کرنے سے. ایک جماعت بولی کہ ہم تو بھائی کچھ نہیں کہیں گے، خاموش، بالکل سائلنٹ، بالکل ساکت اور صامت. اگر یہ مچھلی کا شکار کریں گے ہفتے کے دن، یہ جانے ان کا کام جانے، ہم کون ہوتے ہیں بولنے والے، ہم تو خاموش رہیں گے جی، ہم تو تماشا دیکھیں گے. پہلی جماعت بولی کہ ہم شکار نہیں کریں گے اور جو شکار کرنے کی کوشش کرے گا اس کو منع کریں گے. دوسری جماعت بولی ہم تو چپ سادھ لیں گے، کچھ نہیں بولیں گے. تیسری جماعت بولی تم کون ہوتے ہو منع کرنے والے، ہم تو کریں گے شکار. ہفتے کے دن خوب آتی ہیں مچھلیاں پانی کی سطح کے اوپر اور پھتکتی رہتی ہیں، ہمیں للچاتی رہتی ہیں اور ہمیں ہے مچھلی کھانے کا شوق. جیسے جاہل لوگ کہتے ہیں آج تو مچھی پکے گی، مچھلی کو بگاڑ کر مچھی بولتے ہیں. لوگ کھاتے ہیں موسم سرما کے اندر، سفید گوشت کہلاتا ہے. چنانچہ حضرت عکرمہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے استاد محترم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آیا. یہ کون ہے عبداللہ ابن عباس؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، چچا زاد بھائی ہیں یہ حضرت عبداللہ. حضرت عباس چچا تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور پہلے بھی بتایا تھا عباس کے معنی شیر کے آتے ہیں، جنگل کا راجا، لائن جس کو بولتے ہیں انگلش میں. فرمایا حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ میں عبداللہ ابن عباس کے پاس آیا، میں نے دیکھا کہ میرا استاذ، میرا معلم، میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما رو رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو، اور قرآن پاک عبداللہ ابن عباس کی گود میں رکھا ہوا ہے. میں نے سوچا بھئی آج میرے استاد محترم رو رہے ہیں اور قرآن پاک گود میں ہے، ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے. حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو اہم سمجھ کر ان کے پاس گیا اور آگے بڑھ کر ان کے پاس یعنی اپنے استاد محترم عبداللہ ابن عباس کے پاس بیٹھ گیا اور پوچھا حضرت والا، جناب والا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آہو بکا کی کیفیت کیوں ہے؟ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا عکرمہ، قرآن کریم کے یہ ورق مجھے رلا رہے ہیں. سورہ اعراف کی آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی، حضرت عبداللہ ابن عباس اس آیت کو تلاوت کر کر کے پڑھ کے رو رہے تھے. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا
يثبتون ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. اس آیت کو پڑھنے رو رہی. فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہ اکرمہ جانتے ہو ایلا کیا ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں. وہ فرمانے لگے کہ شہر ایلا میں الف یا لام چھوٹی ہا ایلا میں یہودی بستے تھے. اکرمہ یہودیوں کو ہفتے کے روز مچھلی کے شکار کی ممانعت تھی. ان کی آزمائش کے لیے مچھلیوں کو حکم ہوا. مچھلیاں تو خدا کے تابع ہیں. ان کی آزمائش کے لیے مچھلیوں کو حکم ہوا کہ اے میری مچھلیوں ہفتے کے دن ہی نکلنا, باقی دنوں میں نکلنا ہی نہیں. مچھلیوں کو اللہ نے حکم دے دیا. ہفتے کے دن دریا سمندر مچھلیوں سے پٹے رہتے تھے. تر و تازہ موٹی موٹی عمدہ بکثرت مچھلیاں پانی کے اوپر کودتی پھاندتی رہتی تھی. ہفتے کے سوا دوسرے دنوں میں سخت کوشش کے بعد ملتی تھی, دور نکل جاتی تھی مچھلیاں. انسان اللہ کے حکم سے ہٹ جاتا ہے پر مچھلی نہیں ہٹ رہی اللہ کے حکم سے. کچھ دنوں تو یہ لوگ حکم خدا کی عظمت کرتے رہے, مچھلی کا شکار نہیں کیا اور مچھلیوں کو پکڑنے سے رکے رہے. لیکن پھر شیطان نے ان کے دلوں میں یہ خیال قائم کیا کہ ممانعت تو ہفتے کے روز مچھلیوں کے کھانے کی ہے. ہفتے کے روز مچھلیوں کے کھانے کو تو منع کیا گیا ہے, ہفتے کے دن تم انہیں پکڑ تو سکتے ہو لیکن کھا نہیں سکتے. چلو پکڑ لو ہفتے کے دن, کھا لینا اتوار کے دن. یہ سکھایا شیطان نے. حالانکہ وہاں پکڑنا بھی حرام تھا اور کھانا بھی حرام تھا. یہ خیال ایک جماعت کا ہو گیا. لیکن دوسری جماعت نے کہا کہ کھانے اور پکڑنے دونوں کی روک ہے. غرض یہ کہ اس بحث کے بعد جمعے کا دن آیا تو یہ یہودی اپنی عورتوں اور بچوں کو لیے ہوئے نکلے. ان کے دانی طرف روکنے والی جماعت تھی جو منع کر رہی تھی کہ دیکھو شکار مت کرنا مت کرنا مت کرنا, اور وہ ان لوگوں سے الگ رہی. اور بائیں طرف ان کے دوسری جماعت تھی جس نے خاموشی اختیار کر لی تھی, کچھ نہیں بول رہی تھی, کرو یا مت کرو شکار, ہم کچھ نہیں بولیں گے. سیدھی جانب والوں نے کہا کہ دیکھو جی اے شکار کرنے والے لوگوں, ہم تمہیں منع کرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے تم مستحق بن جاؤ. اور بائیں طرف والوں نے کہا ان سیدھی جانب والوں سے کہ ارے اس ہلاک ہونے والی اور عذاب خدا کے اندر مبتلا ہونے والی قوم کو کیا نصیحت کر رہے ہو, کیا ضرورت ہے نصیحت کرنے کی, یہ کہیں ماننے والے ہیں. دانی طرف کے لوگوں نے کہا کہ خدا ہمیں معاف کرے, ہم تو اس لیے ان کو روک رہے ہیں کہ شاید یہ رک جائیں. ہماری تو دلی خواہش ہے کہ وہ عذاب کے اندر گرفتار نہ ہو. اگر وہ باز نہ آئے تو خدا معاف کرے, لیکن اگر وہ لوگ خطا پر قائم رہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے میدان میں کہہ تو سکتے ہیں کہ پروردگار ہم نے تو بڑا منع کیا تھا لیکن وہ رکے ہی نہیں, تو ہم کیا کریں, ہم نے تو اپنا فرض پورا کر دیا. چنانچہ کلام پاک کے اندر اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا 90 پارے میں. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ
وہ بولے کہ اے دشمنان خدا تم نے نہ مانا، خدا کی قسم ہم کو تو اندیشہ ہے کہ تم پر دن بھی نہ نکلے گا، یا تو زمین میں دھسا دیے جاؤ گے، یا تمہارے اوپر پتھر برس پڑیں گے، یا ایسا ہی کوئی اور عذاب آ جائے گا۔ یہ منع کرنے والے اور چپ رہنے والے عذاب خدا سے ڈر کر شہر سے باہر ہی رہ گئے، اور یہ گنہگار شکار کرنے والے شہر کے اندر رہے، اور شہر کا دروازہ اندر سے لگا لیا، جیسے ہمارے یہاں رات کو کنڈی لگا لیتے ہیں اور جناب دروازے کو بند کر دیتے ہیں، ایسے ہی شہر کا دروازہ انہوں نے لگا دیا۔ پرانے زمانے کے اندر شہروں کے بھی دروازے ہوتے تھے، ہمارے امروہہ کے بھی 4 دروازے تھے، مراد آبادی گیٹ تو اب بھی موجود ہے، یہاں دہلی دروازہ بھی موجود ہے، چاروں طرف سے شہر کا دروازہ بند کر دیا جاتا تھا تاکہ کوئی دشمن شہر کے اندر نہ آ سکے۔ انہوں نے شہر کا دروازہ اندر سے لگا لیا۔ اب باہر رہنے والے صبح ہی فصیل کے دروازے پر پہنچے، لوگ باہر نکلے ہوئے نہیں تھے، دروازہ اندر سے بند تھا، بہت کچھ کھٹکھٹایا، بڑی کنڈی بجائی، دستک دی، آوازیں دی، لیکن جناب شہر کے اندر سے کوئی جواب نہیں ملا۔ اب سوچا بھئی کیا ہو گیا ان لوگوں کو کہ یہ لوگ اندر سے جواب نہیں دے رہے۔ دیوار کے اوپر باہر کے لوگوں نے دیوار کے اوپر سیڑھیاں لگائیں اور سیڑھیاں لگا کر چڑھے۔ اب جو اندر کا منظر دیکھا تو دیکھنے کے قابل نہیں تھا، جتنے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے والے تھے سب کے سب بندر بنے ہوئے تھے، اور ان بندروں کی لمبی لمبی دمیں تھیں۔ اب یہ لوگ اندر اترے جنہوں نے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کیا تھا، اور اندر داخل ہو کر شہر کا دروازہ کھولا۔ یہ تمام کے تمام لوگ جو مچھلی کا شکار کر رہے تھے ہفتے کے دن، اور مانا نہیں، ابلیس کی اور شیطان کی بات مانی اور کہا دیکھ لیں گے خدا کو۔ ایسے ایسے کفریہ کلمات ان لوگوں نے اپنی زبان سے نکالے۔ اندر کا منظر بڑا زبردست، سارے لوگ بندر بنے ہوئے تھے، انسان سے اللہ نے بندر بنا دیا۔ ان بندروں نے، خواتین و حضرات، ان بندروں نے ان باہر کے اپنے رشتہ داروں کو پہچان لیا کہ یہ میرا ماموں ہے، یہ میرا چچا ہے، یہ میرا تایا ہے، یہ میری امی ہے، یہ میرا ابا ہے، لیکن باہر کے انسانوں نے اپنے ان رشتہ دار بندروں کو نہیں پہچانا۔ یہ بندر نزدیک آئے اور شکار نہ کرنے والوں کے پیروں میں لوٹے تو انسان ان سے کہتے اے بندرو، کیا ہم تم کو منع نہیں کرتے تھے کہ تم ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا؟ تم نے تو خدا کی بات کو سمجھا ہی نہیں۔ ابے اللہ تعالیٰ تو اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا کہ اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا نہیں، گزشتہ سال بقرعید کی رات جو زلزلہ آیا ہے تو پورا امروہہ ہل گیا، پوری دہلی ہل گئی، پورا سنبل ہل گیا، پوری سرائے ترین ہل گئی، چمولی کا علاقہ ہل گیا، مراد آباد ہل گیا، افغانستان کا علاقہ اللہ نے ہلا کر رکھ دیا۔ اللہ تو بہت بڑا ہے، انسان پھوں پھاں کرتا رہتا ہے، مگر جب اللہ کی پکڑ آتی نہیں تو بچتا نہیں۔ اللہم احفظنا، ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس وقت کیا کر دے، کیا پتا تھائرائیڈ کی بیماری دے دے، کیا پتا جناب حلق کی نالی کا ورم دے دے۔ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ بندر پہچان رہے انسانوں کو، لیکن انسان ان بندروں کو نہیں پہچان رہے کیونکہ صورت ہی بدل گئی۔ تو بندر سر ہلا کر کہتے کہ ہاں 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 تم نے ہمیں منع کیا تھا۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ آیت پڑھی، چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں منع کرنے والوں کو تو جانتا ہوں کہ وہ نجات پا گئے، یعنی وہ بندر کے اندر گرفتار نہیں کیے گئے، لیکن دوسروں کے بارے میں ایسا نہیں سمجھتا۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ استاذ، اے میرے استاذ، جو لوگ خاموش رہے تھے اللہ نے ان کو بھی عذاب سے بچا لیا، کیونکہ وہ لوگ بھی تو اس کام کو برا سمجھ رہے تھے۔ اور برے کام سے روکنے کی 3 ہی صورتیں ہیں، یا تو آدمی ہاتھ سے روک دے برا کام، ہاتھ سے نہ روک سکے زبان سے منع کر دے کہ بھائیو ایسا مت کرو، غلط بات ہے، یہ بہن ایسا مت کرو، غلط بات ہے، باجی ایسا مت کرو، غلط بات ہے۔ یا پھر اگر ہاتھ سے بھی نہ روک سکے، زبان سے بھی نہ روک سکے، تو کم از کم دل میں تو برا جانے کہ یہ برا کام کر رہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل سے برا جاننا یہ بہت کمزور ایمان کی دلیل ہے۔ فرمایا
من رأى منكم منكرا فليغيروا بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. فرمایا استاذ وہ جماعت اگرچہ چپ تھی لیکن ہفتے کے دن مچھلی کے شکار کو برا تو سمجھ رہی تھی. اللہ نے اس برا سمجھنے کی وجہ سے ان کو بھی نجات دے دی. عبداللہ ابن عباس نے فرمایا شاباش بیٹے شاباش، تم میرے شاگرد ہو. میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی. ہاں کبھی کبھی استاد کی سمجھ میں بات نہیں آتی، شاگرد کے ذہن میں اللہ ڈال دیتے ہیں. ذہن تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. فرمایا اکرمہ نے کہ میں نے جب اپنے استاد محترم عبداللہ ابن عباس کے سامنے یہ بات فرمائی تو مجھے انہوں نے خوش ہو کر 2 اچھے کپڑے انعام میں دیے. کہتے ہیں کہ یہ مچھلیاں ہفتے کے روز ساحل پر بہت دکھائی دیتی اور شام ہو جاتی تو دوسرے ہفتے کے آنے تک نہ دکھائی دیتی. یہ تمام کی تمام چیز، یہ کیفیت تفصیل کے ساتھ میں نے کیوں بیان کی؟ شیطان نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو سمندر کے پانی میں تو ہاتھ مت ڈالنا، ایسا کرنا سمندر کے کنارے پر زمین جو ہے چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا لو اور ان نالیوں کا تعلق جوڑ دو سمندر کے پانی سے. جب سمندر کا پانی اچھل کر ان نالیوں میں آئے گا تو ان نالیوں میں پانی کے ساتھ ساتھ مچھلیاں بھی آئیں گی. لہذا ایسا کرنا جیسے ہی ہفتے کے دن پانی کے ساتھ ان نالیوں میں مچھلیاں آئیں ایک دم ان نالیوں کو بند کر دینا اور اتوار کے دن ان کا شکار کر لینا. یہ پٹی پڑھا دی ابلیس نے، شیطان نے ان کو. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بنیاد پر بندر بنا دیا کہ اچھا تم چالاکی کرتے ہو. اللہ تعالیٰ سے کون چالاکی کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کون دھوکہ دے سکتے؟ لیکن تم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو، چالاکی کر رہے ہو، تو ہم تمہیں ایسے ہی جانور کا عذاب دیں گے جو بہت چالاک ہوتا ہے. بندر بڑا چالاک ہوتا ہے، بڑا چالاک ہوتا ہے بندر. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے اندر یعنی بندر کے اندر بڑی چالاکی رکھی ہے. بندر کو عربی میں قرادتن بولتے ہیں اور بندر کی کنیت اہل عرب کے نزدیک ابو خالد، ابو حبیب، ابو خلف، ابو ربا، ابو قشہ ہے. قردن کی جمع قرودن اور قرادتن ہے. بندر بڑا عجیب جانور ہے. ہر قسم کا کام سکھانے پر بندر سیکھ جاتا ہے. اگر اس کو کپڑا سینا سکھا دو کپڑا سینے لگے گا بندر. لکڑی کو چیرنا سکھا دو لکڑی چیرنے لگے گا رندے سے. چھری چلانا سکھا دو چھری چلانے لگے گا. اور اب تو یورپ کے اندر یہ بندر کاریں چلا رہے ہیں جی. کہتے ہیں کہ مقام نوبہ کے بادشاہ نے خلیفہ متوکل باللہ کو ایک ایسا بندر ہدیے میں دیا تھا جو درزی تھا، کپڑے سیتا تھا وہ بندر. اور ایک دوسرا بندر اور تھا ان کے پاس جو سنار تھا، سونے کا کام جانتا تھا وہ بندر. زیور بناتا تھا وہ سنار، سونے کا بھی زیور اور چاندی کا زیور بھی. یہ خلیفہ متوکل باللہ کے پاس ایسے 2 بندر تھے. بعض لوگ بندر کو اپنی دکان کی حفاظت سکھا دیتے، بعض لوگ چوری کرنا بندر کو سکھا دیتے ہیں تو بندر چوریاں کرنے لگتا ہے. بندریا کے پیٹ سے ایک وقت میں 10 یا 12 بچے پیدا ہو جاتے ہیں. اور نر بندر اپنی مادہ کے بارے میں بڑے غیرت مند ہوتے ہیں. اگر اس کی بندریا کو کسی اور بندر نے ہاتھ لگا دیا تو بڑا غصہ کرتا ہے، بہت غیرت ہوتی ہے اس کے اندر. بندر انسان کی طرح ہنستا کھیلتا اور نقلیں اتارتا ہے، خو خو کرتا ہے، انگلیاں اور ناخن بھی رکھتا ہے. انسان کی طرح مادہ اپنے بچوں کو اٹھاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسے چالاک بندروں کی شکل میں ان کو مس کر دیا. خواتین و حضرات 3 دن تک یہ بندر خو خو کرتے رہے، ایک دوسرے کو کاٹتے رہے. انسان تھے لیکن اللہ کی نہیں مانی، انسان کے مرتبے سے گرا کر اللہ نے بندر کی شکل میں متشکل کر دیا. یہ بندر ایک دوسرے کو کاٹتے رہے، چیختے چلاتے رہے. علماء فرماتے ہیں ایسی چیخ و پکار ڈالی کہ کائنات کے اندر ایسی چیخ و پکار نہ پڑی تھی اس زمانے تک. ایک دوسرے کو کاٹ کاٹ کر جناب 3 دن کے بعد یہ سارے کے سارے بندر مر گئے. کہتے ہیں اس زمانے کے بندر بھی انہی بندروں کی نسل میں سے ہیں. غلط ہے یہ بات. بندر تو پہلے سے موجود تھے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے. لہذا اللہ سبحانہ و تعالی نے نافرمانی کا مزہ ان کو چکھا دیا. آج کے درس کی آیت کریمہ میں اسی مضمون کو بیان کیا گیا. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا
الآخرین، موجودہ لوگوں کے لیے تو عبرت کا سامان بنا دیا، اور جو بعد میں آنے والے تھے ان کے لیے بھی، اور جو متقی لوگ ہیں ان کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا، ان کے تقوی میں اور اضافہ ہو گیا اس واقعے کو دیکھنے کے بعد کہ نہیں بھائی نہیں، اللہ ہی کی ماننی چاہیے، اللہ سے بچ کر کوئی انسان کہیں نہیں جا سکتا۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالی سے بغاوت کا انجام، سرکشی کا انجام ان لوگوں نے دیکھ لیا۔ آج بھی سینکڑوں لڑکے اور لڑکیاں اللہ سے بغاوت کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، بے پردگی، بے حیائی عام ہو چکی پبلک کے اندر، فیشن پرستی، اور میک اپ کا تو پوچھنا نہیں، کریم کا تھوپنا بالکل عام ہو چکا۔ اور بار بار کہتا ہوں کہ اس کریم کے تھوپنے سے آدمی کے چہرے پر، عورت کے چہرے پر نور نہیں آتا، نور تو اللہ کے ذکر سے آتا ہے۔ کالی کلوٹی عورت اگر اللہ اللہ کرتی، خدا کی قسم اس کے چہرے میں اٹریکشن اور جاذبیت ہوتی۔ اس کریم کے تھوپنے سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ اللہ کرنے سے قبر بھی بنے گی، دنیا بھی بنے گی، اور تمام بیماریاں دور ہوگی، اور اللہ کا قرب حاصل ہوگا انسان کو۔ اس لیے باری تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور ہر حال میں اس سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ جو خدا حضرت داؤد کے زمانے میں تھا وہی خدا خواتین و حضرات آج بھی ہے۔ جو خدا اس زمانے میں تھا جس نے ان انسانوں کو بندر بنایا وہ آج بھی ہے۔ انسان کو اونچا مقام تو دیا، لیکن جب انسان بگڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت نیچے دھکیل دیتے ہیں۔ اللہم احفظنا۔ اس لیے فرمایا گیا کلام پاک میں، آخر میں یہ آیت پڑھتا ہوں، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین